حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کا روحانی مقام کیا ہے، اور ملک دکن کو دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمائی وہ حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت ہے۔ شیخ الاسلام عام عالموں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تحفہ ہیں، عظیم نعمت ہیں جو سرکار نے دکن والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ممبئی کے ایک بڑے تاجر تھے، وہ صاحب حیدرآباد آئے اور شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے حضرت مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاگرد کا مطلب یہ وہ شاگرد نہیں تھے جو مدرسے میں بچپن سے آپ کے پاس پڑھے ہوں، بلکہ اپنے وقت کے منسٹر تھے، وزیر، حکومتی کام انجام دینے والے وزیر تھے مملکت کے۔ لیکن جب حضرت کی حقیقت کھل گئی ان پر تو وہ حضرت سے علم بھی حاصل کرنے لگے، حضرت کے مرید بھی ہو گئے، حضرت مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ تاجر جو ممبئی سے آئے تھے حضرت مظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے تھے، آ کر انہوں نے ان سے عرض کیا کہ میں حضرت انوار اللہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انوار اللہ نام کے تو بہت سارے حضرات ہیں یہاں پر علماء دین، میں دو چار کو جانتا ہوں، آپ کن سے ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تفصیل سے واقف نہیں ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ ان کا نام انوار اللہ ہے، اگر میں انہیں دیکھ لوں تو پہچان لوں گا۔ تو حضرت مظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج ایک وزارت کی میٹنگ ہے جس میں میں بھی جانے والا ہوں، اور ایک انوار اللہ صاحب کو میں جانتا ہوں جو عالم دین ہے، وہ بھی آنے والے ہیں، آپ آ کر وہاں پر دیکھ لیں، اگر وہ ہیں تو ملاقات کر لیں۔ چنانچہ وہ تاجر صاحب وہاں پر وہ میٹنگ میں آئے اس محفل میں، اور جیسے دیکھا حضرت شیخ الاسلام کو پہچان گئے اور حضرت سے ملاقات کر لی۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن مظفر الدین صاحب سے پھر وہ تاجر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس شہر میں اجنبی ہیں، کسی کو جانتے نہیں ہیں، جیسے ہم نے انوار اللہ صاحب سے آپ کو ملا دیا، آپ گویا کہ ہم کو بھول گئے جن سے ہمارا آپ کا تعارف قدیم ہے، اور آپ ان کو دیکھ کر ہمیں بھول گئے، ملاقات تک نہیں کی، بات کیا تھی آخر، ملنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ تاجر صاحب کہتے ہیں دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بڑی محبت رکھتا ہوں اور روزانہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہوں، ہر رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایسے عرصہ گزر گیا، یہ نعمت سے میں مالا مال ہو رہا ہوں، لیکن پچھلے 1-2 سال سے یہ کیفیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے نہیں نواز رہے ہیں۔ میں بارہا معافی چاہا، مغفرت طلب کیا، ذکر میں اضافہ کیا، بے چینی کے ساتھ وقت گزارتا رہا، ہر رات روتا رہا، بات یہاں پر نہیں بنی تو میں رخت سفر باندھ کر مدینہ پاک پہنچ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حاضری دی اور عرض کیا کہ حضور مجھے معاف فرما دے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آئیں تو ہم آپ کو معاف کریں گے اور وہ نعمت دیدار کی دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو سرکار کے اس حکم پر میں یہاں حیدرآباد آیا ہوں، اللہ کے حبیب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں، اور سرکار نے مجھے ان کا چہرہ بھی دکھایا ہے، میں جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ تو حاضرین، میں وہ فرماتے ہیں تاجر صاحب کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا دکھڑا پیش کیا، تو حضرت نے سرکار کے دربار میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو درگزر فرما دیجئے۔ تو آپ کی گزارش پر سرکار نے کل رات ہی مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا، میرا کھویا ہوا دل کا حال وہ کیفیت پلٹ کر آ گئی، بس ایک دعا کا جملہ حضرت شیخ الاسلام کا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ اور محبت کی کیفیت سرکار کے دربار میں کیا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے دربار میں نعمت پانے والوں کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ اپنا حال درست کرنے کے لیے، مقام باطن کی ترقی کے لیے دور دراز علاقوں سے حضرت کے دربار میں لوگ آیا کرتے تھے،
اور آج ہم اسی سرزمین پر رہ کر محروم ہیں، اس شخصیت کو نہیں جانا، اس ذات کو نہیں پہچانا جو سرکار کے دربار میں پہنچنے کے لیے واسطہ کبریٰ ہیں، ایک عظیم ذریعہ اللہ کے حبیب کے دربار میں پہنچنے کے لیے، ہم نے انہی کو نہیں پہچانا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما کر ملک دکن روانہ فرمایا کہ آپ جس شہر سے آئے ہیں اسی شہر واپس تشریف لے جائیے اور علم دین کے خیرات لوگوں کو عطا کیجیے۔